السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ اور نالجبل ہے سب لوگوں کے لیے۔ قرآن حکیم کے مطالعے اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مکمل علم جو ہے، یعنی روز اول سے قیامت تک کے تمام واقعات، حالات وغیرہ سب کو ایک تختی یعنی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اور یہ تختی لوح محفوظ جو ہے بہت ہی محفوظ اور پریزرو کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا یا پڑھ سکتا۔ تو یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو یعنی کہ پین کو یہ تخلیق کیا اور اس سے کہا کہ لکھو، تو اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلم سے کہ روز اول سے روز قیامت تک کے تمام حالات، واقعات، ایوری تھنگ جو ہے اس میں لکھ ڈالو، اور پھر قلم لکھ کر خشک ہو گیا۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب ایکچولی لوح محفوظ ہے کیا؟ اس کا مکمل پرسیپشن، ادراک، یعنی کہ ہماری عقل اور فہم سے اوپر ہے بہت زیادہ۔ اب لیکن روایات ہم پڑھتے ہیں اور کائنات کو جو دیکھتے ہیں، اس کے معاملات، اس کے جو تقدیر سے متعلق امور ہیں، جو اتنے واقعات ہیں، ان سب کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو یہ سب کچھ قرآن پاک کے پوائنٹ آف ویو سے، حدیث کے مطابق جو ہے سب کچھ جو ہے وہ اس لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی، مشیت کے بغیر۔ اور یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں آیت 39 میں بھی فرمائی ہے کہ یعنی اللہ جو چاہتا ہے کہ مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، مشیت کے بغیر کوئی چینجز، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی لوح محفوظ پر۔ جہاں احکام شرعی یا بہت ساری تقدیر کے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چینج ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوح محفوظ ایک ایسی پریزروڈ کتاب ہے جہاں پر بے انتہا نالج، انفارمیشن اس کائنات کی، ہم انسانوں کی، ہر ذی نفس کی، جاندار کی، سب کچھ تحریر ہے، محفوظ ہے، پیسٹ ہے۔ اب اتنی ساری انفارمیشن، اتنی ساری نالج کیسے ایک آ سکتی ہے تختی پر یا ایک لوح محفوظ پر؟ یہ تھوڑی ہماری عقل سے اوپر کی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم آج کل کے سائنٹیفک دور میں سوچیں اور سمجھیں اس بات کو، تو آپ کے سامنے ایگزامپلز، بے شمار ایگزامپلز ہیں۔ مثلاً ڈی این اے آپ دیکھیں انسان کا، اس کے اندر کتنی بے شمار انفارمیشن بھری ہوئی ہوتی ہے میڈیکلی۔ اگر آپ اس کو چیک کریں، پوری لائبریریاں اس سے کتابیں بھر سکتی ہیں، اتنی زیادہ ایک انسان کے ڈی این اے میں ہیں، یعنی کہ ایک چھوٹا سا ڈی این اے جو اس مائکروسکوپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف۔ اسی طرح یو ایس بی، ڈی وی ڈی، سی ڈی اور الیکٹرانک چپس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن میں انفارمیشن بے انتہا ہے، آپ دیکھیں گے پوری کائنات کی انفارمیشن، پوری جو ٹیکنیکل باتیں ہیں اور سائنٹیفک باتیں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں۔ تو یہ جب انسان اس طرح کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا بعید نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے رب ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں لوح محفوظ کے مختلف نام ہیں، جیسے کہ سورہ بروج میں اگر آپ دیکھیں لوح محفوظ کا نام آیا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی کہ عظیم ترین قرآن جو ہے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا، یعنی سیوڈ ہے۔ اب لوح کا جو ورڈ ہے وہ ہے کیا؟ یعنی ایک چوڑی چیز، تختہ جیسے ہوتا ہے، یا شیٹ ہوتی ہے، یا ایک بڑی تختی جس پر لکھا جائے بیسیکلی، یعنی ٹیبلٹ کہہ سکتے ہیں، بورڈ کہہ سکتے ہیں، شیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ یہ ویل پریزروڈ، ویل گارڈڈ یہ تختی یا لوح محفوظ ہے، اور قرآن پاک بھی اس کے اندر محفوظ ہے، یعنی اس کو بتدریج یعنی گریجولی اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک بھی وہاں سیوڈ ہے۔ یہی بات سورہ زخرف آیت 4 میں بھی ہے کہ لوح محفوظ کا نام الکتاب بھی دیا گیا، یعنی کہ وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یعنی کہ بے شک قرآن پاک جو ہے، یعنی کہ اس کو 100% بات ہو رہی ہے کہ الکتاب میں، یعنی کہ لوح محفوظ میں پیسٹ کیا گیا، سیو کیا گیا۔ تو یعنی کہ الکتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ، اور اس میں قرآن پاک اور اس سے متعلق جتنی پہلے کتابیں، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، جیسے بائبل ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور زبور ہے، یہ سب کتابیں جو ہیں یہ بھی سب سیوڈ ہیں اس میں۔ یہ تمام کتابیں مختلف دوروں میں، ادوار میں آئیں، مختلف لینگویجز پہ آئیں، مختلف قوموں پر آئیں، زبانوں میں آئیں، لیکن ان سب کا ماخذ یعنی سورس جو ہے وہ لوح محفوظ ہی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات کہ تمام کتابوں کا مطلب یہ کیا ہے؟ عقیدہ، یعنی ایک جو دین ہے، یعنی وہ سچ یا حق کی دعوت دینا، سب کا مطلب ایک ہی تھا، یعنی کہ دین ایک ہی رہا، کیونکہ کیا وجہ ہے کہ سورس یعنی جو مین جگہ تھی، یعنی کہ لوح محفوظ، وہیں سے اتارا گیا سب کو، کتابوں کو۔ تو مطلب دین ایک ہی رہا اور حق ایک ہی، بات ایک ہی رہی، لیکن اس میں تھوڑی سی چینجز، شرعی احکام اور تغیر اور تبدل جو وقت کے ساتھ ساتھ آیا۔ اب دوسری اہم بات اس آیت میں ہم پڑھی، جو ہم نے پڑھی، اس میں بلند مرتبے والی اور حکمت والی سے لبریز کتاب بھی کہا گیا ہے اس کو۔ اب اس کے دو میننگ ہو سکتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے بارے میں بھی کہا گیا
کہ یہ حکمت والی کتاب ہے، جو کہ بالکل صحیح بات ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ لوح محفوظ میں بھی، کیونکہ لوح محفوظ بھی جو مین سورس ہے قرآن پاک کا جہاں سے اتری، تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ بہت ہی حکمت والا ہے، دانائی والا ہے. تمام فیصلے جو دنیا کے کائنات کے ہیں وہ سب دانائی اور حکمت سے اس میں وضاحت سے لکھے ہوئے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین شریف میں آیت 12 میں دیکھیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج کر کے رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ بات ایک ڈفرینٹ انداز سے یہاں کی ہے، یعنی انسانی اعمال اچھے برے تمام کام، تمام جو اس کی جو دنیا میں حالات واقعات ہیں وہ تمام اس لوح محفوظ پر بالکل سیو ہو رہے ہیں. تو ایک طرف تو کرامن کاتبین جو ہے انسان کا وہ جو کتاب لکھ رہے ہیں اس کے ریکارڈ بک بنا رہے ہیں، دوسری طرف لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ اس چیز کو سیو کر رہا ہے. اور یہی بات سورہ نمل آیت 75 میں بھی ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی پوشیدہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی نہ ہو. یعنی دیکھیں آپ پوری ایک ایک انفارمیشن ایک ایک ذرے کی وہ لوح محفوظ میں آلریڈی مینشن لکھی ہوئی ہے. یہی بات سورہ انعام جو ہے 59 آیت میں بھی ہے کہ کتاب المبین ایک کھلی ہوئی کتاب ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک اور سورہ اسراء آیت 58 میں دیکھیں کانا ذالک فی الکتاب المسطورہ، یعنی کہ یہ نوشتہ الہی یعنی کہ کتاب مستورہ یعنی کہ لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے بارے میں ایک اور ورڈ آیا ہے کتاب مستورہ. اور پھر سورہ قاف جو ہے آیت 4 میں دیکھیں وَعِندَنَا کتاباً حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ یعنی حفیظ کتاب ہے. لیکن یہ اس کے بارے میں ایک اور نام آیا. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور لوح محفوظ کا خوبصورت نام جو ہے سورہ واقعہ آیت 78 میں آیا ہے کہ فی کتاب مکنون، یعنی ایک محفوظ کتاب میں یہ سیوڈ ہے. اب یہ مکنون کیا ہے؟ کاف نون نون مادہ باپ نصرہ سے جب آتا ہے تو کننا یا کنو کسی چیز کو کسی چیز میں چھپانا یعنی ڈھانکنا محفوظ کرنا. یعنی کیا مطلب ہوا کہ چھپا کر رکھا جائے. اب کوئی بھی مخلوق یعنی کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کتاب کو نہیں دیکھ سکتی، اتنی چھپائی گئی ہے، اتنی سیو کی ہوئی ہے، ویل پریزروڈ ہے. یعنی کوئی بھی اس میں کیا لکھا ہوا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ. تو اب ہم جو سارا ہم نے جو مطالعہ ابھی تک اسٹڈی کی ہے اس باتوں سے ایک ڈسکشن سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام، باقاعدہ ایک پروگرام ہے. یعنی کہ جس طرح آپ کمپیوٹر میں پروگرام بناتے ہیں ہر چیز اس میں ایڈ ہوتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایک کائنات پورا پروگرام تھی. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو اوپن کرے، اس کو ڈسپلے میں کرے. تو اس کو امپلیمنٹ جب اللہ تعالیٰ نے کیا، عمل درآمد کیا، تو کن فیکون کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہوا. پھر تمام کائنات تمام مخلوقات جو ہیں کائنات کے اندر وہ اسٹیج بائی اسٹیج یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہیں وہ وجود میں آئیں. یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھا وہ مظاہرہ بن گیا، یعنی کہ اس کائنات میں فینومینا بن گیا، شکل و صورت کے ساتھ ایک اسکرین پر ڈسپلے ہوا. یعنی کہ یہی اسکرین یا ڈسپلے جس کو لوح محفوظ کیا گیا. اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات جو ہے تمام انسان مخلوقات جو ہیں وہ ایک کردار ہے، کریکٹر ان کا جو اپنا اپنا ہے، وہ ایک فلم کی صورت میں محفوظ ہے. اور یہ فلم جو ہے یہ کائنات کی یہ ایک اسکرین پر ڈسپلے ہو رہی ہے، اور اسی اسکرین کا نام جو ہے انہوں نے ہم نے رکھا ہے لوح محفوظ. یعنی اس میں ہر کائنات کا ہر تخلیق کا پہلا مرحلہ یا اینڈ ہو سب کچھ اس لوح محفوظ پر محفوظ یا سیف ہے. اور اس میں جو کچھ بھی حرکت ہونے والی ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے اسکرین پہ ایک فلم چلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں تغیر اور تبدل یا چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سب کچھ وہ سارے نقوش وہ سارے حالات واقعات سب کچھ اس لوح محفوظ پر محفوظ ہیں، سیوڈ ہیں. اور اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ، ایک طرف تو یہ اجتماعی پروگرام ہے یعنی پوری کائنات کا، پوری نسل کا، پوری قوموں کا، تمام خد و خال تمام شیپس کے ساتھ ہے. دوسری طرف وہ انفرادی یعنی کہ انڈیویجول پروگرام بھی ہے، یعنی کہ ہر شخص کا ذاتی طور پہ ذی نفس کا، جاندار کا، اس کا پرسنل، اس کا زندگی، اس کی جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے موت تک کا پلان، اس کی ہر چیز اس کی کنڈیشنز کے ساتھ. یعنی کہ وہ کنڈیشنز کیا ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. ہر چیز وہ مینشن ہے اس لوح محفوظ میں. تو یہ ایک لوح محفوظ کا ایک پورا ایک پروگرام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیولپ کیا اور اس کو پھر اوپن کیا. اب کنکلوژن کیا نکلتا ہے ان باتوں سے؟ اگر ہم کنکلوژن دیکھیں تو تمام باتوں سے جو حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ لوح محفوظ ایکچولی دراصل مختلف لیول یا درجے یا الگ الگ چیپٹرس ہیں یا الگ الگ تختیاں ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں آپ، جن میں ہر ایک جو چیپٹر میں ڈفرینٹ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی باتیں لکھی ہیں. جیسے فار ایگزامپل انسانی زندگی اور موت کا جو تعلق ہے یعنی تمام مخلوقات کا بھی اس میں آ گیا. پھر اسی طرح انسانی رزق ہے اور دوسری مخلوقات کا رزق ہے، اس میں ایک پورا چیپٹر ہو سکتا ہے. اسی طرح انسان کی تقدیر، تدبیر اور اس کی دعا کا جو اثر ہے وہ سب کچھ اس میں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کائنات کے جو متعلق جو جتنے بھی امور ہیں ان کے فیصلے یعنی مشیت الہی کے متعلق یعنی کہ حادثات واقعات دنیا میں کائنات میں جو ہیں وہ سب کچھ اسی لوح محفوظ میں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک اور دوسری تمام انبیاء کی جو بکس تھیں، کتابیں تھیں، وہ بھی اسی لوح محفوظ میں ایک چیپٹر میں سیوڈ ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں، اس کے ارادے ہیں، اس کے سب کچھ بھی اس کے اندر پیسٹ ہے، لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جو ہمیں خود نہیں پتہ.
اب اس میں اس سارے کنکلوژن میں ایک دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لوح محفوظ میں جو کنڈیشنز کا ورڈ ہم نے یوز کیا ہے وہ ہے کیا, اس کا مطلب کیا ہے. اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تقدیر اور تدبیر جو ہے یعنی کہ وہ ہے کیا. یہ بڑی ڈیٹیل ٹاپک ہے, لیکن یہاں پر مختصراً وہ یہ ہے کہ تقدیر اور تدبیر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے لکھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل اگر انسان ایسا کرے گا یعنی اگر تو ایسا ہوگا, اور اگر انسان اس طرح سے کرے گا تو ایسا ہوگا. تو یہ کنڈیشنز انسان کی انڈیویجولی اور انسان کے جو اجتماعی قوموں کے حساب سے تعالیٰ نے اس میں مینشن کیا, لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک شخص اگر پیدا ہوتا ہے دنیا میں اور اس کے اکاؤنٹ میں تعالیٰ جو کھاتے میں پوری زندگی کا رزق جو ہے یعنی کہ وہ 1,00,000 روپے اگر رکھتے ہیں, تو اگر وہ 1,00,000 روپے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں, تو ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے کما سکتا ہے. یعنی کہ اگر وہ چاہے تو, یعنی کنڈیشن کہ وہ حلال طریقے سے بھی کما سکتا ہے, وہ چاہے تو حرام طریقے سے بھی کما سکتا ہے. ساتھ میں آگے اس کی مرضی لکھی ہوئی ہے, اگر وہ مرضی سے اس طرح کرے گا تو اس طرح ہوگا. اس کو فری ول دی گئی ہے, اس کو چوائس دی گئی ہے کہ اگر انسان اس طرح کرتا ہے تو یہ اس کا انجام ہوگا. اگر انسان سیدھے راستے پہ جاتا ہے تو جنت میں جائے گا, اگر انسان شیطان کے راستے پہ جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ کنڈیشن ساتھ ساتھ مینشن ہے انڈیویجول بھی اور اجتماعی طور پہ قوموں کے حساب سے بھی. اسی طرح ہر ذی نفس کے بارے میں ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اسی طرح ایک ایگزامپل اور بھی لے لیں کہ اگر آپ کا فار ایگزامپل آپ نے گھر کہیں جانا ہے, آپ کے پاس 2 راستے ہیں, ایک شارٹ ہے اور ایک لانگ راستہ ہے, تو آپ جو آپ کو پسند ہے, آپ کو جو آسانی ہے, جو آپ کو چوائس ہوگی آپ اسی راستے پہ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر انسان خاص طور پہ بات کر رہے ہیں, جنات کی بات کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ باتیں مینشن کی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں, کنڈیشنز یعنی کہ آپ اگر اس طرح کریں گے تو اس طرح اس کا رزلٹ نکل سکتا ہے. تو یعنی کہ بات اس طرح آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ آپ غلط کام کریں یا برائی کی طرف جائیں یا شیطان کے راستے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن بھی لکھ دی ہے کہ آپ کریں گے تو پھر اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا. تو لوح محفوظ میں بڑی حکمت سے یعنی دانائی سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اور یہ جو کنڈیشنز لکھی ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں. پھر ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ایڈ کی ہے, دعا کا جو اثر ہے, یعنی کہ انسان کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اور اگر واقعی انسان صحیح معنوں میں حلال طریقے سے کماتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ سے, تو انسان کی جو تقدیر ہوتی ہے یا اس کے حالات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ چینج کر دیتا ہے, بدل دیتا ہے. یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ وہ رد و بدل کرنا یا چینجز کرنا لوح محفوظ پہ, جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے, تو کوئی فرشتہ یا کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ انسان کے نازل کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے, تو فرشتوں کو تو صرف وہی معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے, اپنی مشیت سے جو لوح محفوظ میں سمجھتا ہے اس کو چینجز کر سکتا ہے اور کرتا ہے. ہمیں اس کا علم نہیں اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے اتنا علم حاصل کرنے کی. ہمارا پوائنٹ کیا ہے سمجھنے کا, اس ساری باتوں کا پوائنٹ یہی ہے کہ لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے, ایک ایسی تختی ہے, ایک ایسی محفوظ یعنی کہ ٹیبلٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی کلیئر 100% ہے. تو آج کا جو ٹاپک تھا اس سے ہمیں بہت ساری نالج علم ملا کہ انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے صحیح راستے پہ جانے کی, اپنے صراط مستقیم پہ رہنے کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار بھی دیا ہے کہ وہ کس طرح سے کس راستے پہ جائے گا اور اس کا انجام بھی کیا ہوگا. تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے راستے پہ اس کو چوز کرنا ہے, شیطان کا راستہ یا رحمان کا راستہ. تو آئی ایم شیور کہ آج کی یہ چھوٹی سی اسپیچ جو تھی اس سے کافی نالج آپ لوگوں کو ملے ہوگی. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ حافظ.